الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کرام، طلباء عزیز، عمائدین شہر، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ہم اور آپ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر مرکز میں جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بڑا اہم عنوان بھی ہے، بڑا نازک مسئلہ بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس سے ہماری عقیدت بھی ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی طرف اور جس عنوان کی طرف ہمارا بہت ہی کم ذہن جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنی اہمیت ہم کو سب سے زیادہ دینی چاہیے۔ قرآن پاک میں 100 سے زائد آیتیں صراحتاً، کنایتاً، اشارتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم کے معاملے پر وارد ہوئی ہیں، اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بظاہر اس کا ترجمہ ہے، اور بظاہر یہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر 2 جز میں 2 بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے، لا الہ الا اللہ میں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کافر بھی مانتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تک پہنچ پائیں، اللہ کے قریب ہو سکیں۔ جتنے کنکر اتنے شنکر ہمارے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کو اللہ ماننے سے زیادہ اہم اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ایک اللہ تسلیم کیا جائے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی سہیم نہیں، شریک نہیں، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، اس کا ہم پلہ، اس کا شریک، اس کا سہیم، اس کے برابر، اس کا ساجھی، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ پوری دنیا کو چلانے والا ہے، وہ اکیلا پوری دنیا کا نظام بنا سکتا ہے، پوری دنیا مل کر اس کا کوئی نظام نہیں بنا سکتی ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا ہے، اور اللہ کو ایک اللہ ماننا ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اور دوسرا جز ہمارا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب لوگ مانتے ہیں، جتنے لوگ اس وقت یا پہلے نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، اس میں سے کسی نے بھی اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا ہے۔ سبوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں۔ لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے، نبی کو نبی سب مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عجیب و غریب آیت ہے، اور آیت کا عجیب و غریب انداز اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ خاتم النبیین ہیں، نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باپ نہیں ہے اور ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، تو بظاہر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوتے تو وہ بیٹا ہوتا۔ اب لوگ اگر بیٹا زندہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے، تو لوگ بیٹے کو نبی بنا لیتے، تو اللہ نے یہ مناسب بھی نہیں رکھا کہ اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا ہو اور بڑا ہو جائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کا جو سلسلہ ہے،
رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ ایک آدمی گھر بنایا، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، اس انسان کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ایک گھر بناتا ہے اور گھر کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے اور اینٹوں کے ساتھ مزین کرتا ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور گھر کی خوبصورتی کے لیے کہتے ہیں واہ کیا گھر بنایا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں حَلَّا أُزِعَتِ اللَّبِنَةُ، کاش ایک اینٹ رکھ دی جاتی تو یہ گھر اور خوبصورت ہوتا، یہ مکان اور خوبصورت ہوتا، یہ منزل کے اندر کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبینہ، وہ آخری اینٹ، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، میرے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند، رسالت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دینی خدمت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، لیکن یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ آج جگہ جگہ پر ہمارے اس عقیدے کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اور مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم مفسر قرآن نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے، باطل ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس کو تسلیم کر لیں گے، باطل یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل میں نبی کی جو محبت ہے اس محبت کو نکال دیں، اس محبت کو ختم کر دیں، اس محبت کو مٹا دیں۔ یہ باطل اس کے لیے نئے نئے حربے استعمال کرتا ہے، ورنہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی صورتیں دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، کوئی مشابہت نہیں، کوئی مماثلت نہیں ہے، شکیل بن حنیف ہو یا کوئی اور ہو۔ اور یہ سلسلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ مدعیان نبوت نعوذ باللہ اسی وقت یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اسود عنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا اقرار کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کو ختم کرنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 3 دن قبل وہ مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ مسیلمہ کذاب کا بھی یہی حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس کا خلا خما کر کے آؤ، اسے ختم کر کے آؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، زمانے جاہلیت میں اسلام نہیں لائے تھے، ان کے ہاتھ سے مسیلمہ کذاب کو مارا جاتا ہے۔ اور حضرت وحشی کہا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قتل ہوا، مجھے افسوس ہوتا تھا کہ وہ چچا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے اور کہہ رہے وَأَمَّا حَمْزَةُ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ، مدینے کے ہر گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے، مدینے کے ہر گھر میں واویلا ہے، شور مچایا جا رہا ہے، لیکن آج میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی۔ اور یہ وہی وحشی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیف قتلت حمزہ، وحشی بتاؤ تم نے میرے چاچا کو مارا کیسا؟ تو وحشی جب پورا قصہ سناتے ہیں کہ میں تاک میں تھا، میں اسے تھا، میں ویسے تھا اور میں نے مارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ فرمایا وحشی تمہارا ایمان قبول ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا، جب بھی تم آتے ہو تو میرے چاچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وحشی ہے جس نے مسیلمہ کذاب کو مارا۔ روایتوں میں آتا ہے 1200 مسلمان شہید ہوئے، اس میں 700 شہید ہونے والے قاری اور حافظ تھے۔ 700 تحفظ ختم نبوت کے لیے جان دی ہے انہوں نے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مشن ہے۔ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 مسلمان اور 1200 لوگ جو شہید ہوئے اس میں 700 قرہ تھے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کا بھی مشن وہی ہے، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ہم بیدار ہوں، ہم جاگ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محفوظ ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا علم ہمیں بچائے گا، ہمارا مطالعہ ہمیں بچائے گا۔ میرے بھائیوں، علم تو یہودیوں کے پاس بھی تھا اور اتنا علم تھا ہمارے پاس اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔
قرآن میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا علم تھا یہودیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مشن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ امام العصر جی نے کہا جاتا ہے، کیا قربانیاں ان کی ہیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں پیدا ہونے والا انسان ہونا چاہیے تھا امام العصر کو، لیکن اللہ نے بعد کی لوگوں کی نسلوں میں سدھار لانے کے لیے اللہ نے ان کو باقی رکھا تھا۔ 500 سال تک امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث فقیہ عالم دین پیدا نہیں ہوا ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے آئندہ کئی 100 سالوں تک اس طرح کا پائے کا اکابروں میں اس طرح کا پیدا ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے فرما دے تو یہ عجیب بات ہے۔ فرمایا کرتے تھے، حضرت کو شکایت تھی، بواسیر کی شکایت تھی، اس موقع پر بھی وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے بھاولپور جا کر کے ایک اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر کسی انسان نے حضرت کی تعریف کی، آپ کے شاگرد نے زیادہ۔ اس موقع پر ایک تاریخ ساز جملہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر ہم تحفظ ختم نبوت کے لیے بیدار نہیں ہوں گے، اگر ہم سے تحفظ ختم نبوت نہیں ہوگا، ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے، ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ کتنا بڑا جملہ اس زمانے میں حضرت امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان فکروں کو لے کر، اس تصور کو لے کر اور یہ تمام چیزوں کو لے کر ایک مشورہ ہوا کہ علماء کرام کو، مکاتب کے اساتذہ کو اور قریوں میں جا کر لوگوں کو، ہمارے جو دینی سلسلے سے جو وابستہ ہیں ان لوگوں کو جوڑ کر ایک فکر دلائی جائے کہ ہم مسجد میں ہیں، ہمارے گھر کے بازو میں کوئی گوہر شاہی کے اوپر عمل کر رہا ہے، ہم ہمارے گھر میں ہیں، ہمارے بازو میں کوئی شکیل بن حنیف کو ماننے والا ہے، کوئی جاوید احمد غامدی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی انجینئر علی مرزا کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہ کر میرے بھائیوں، باطل جس تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان پہنچ رہا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اچھے لوگ، دیندار لوگ، بلکہ یہاں تک کہا گیا شکیل بن حنیف کو ماننے والا طبقہ 80% سے زائد طبقہ تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا طبقہ ہے۔ تبلیغی جماعت سے وابستہ اشخاص شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا عقیدہ؟ کہاں ہے ہم صبح شام سوچنے والے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے والے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہاں تک گئے گزرے ہیں؟ ہر آنے والا انسان جا رہا ہے تو ہمارے عقیدے پر حملہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، آ رہا ہے تو ہمارے عقیدے کو لے کر کے جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم یہاں بلائے ہیں۔ حضرت کو بنگلور سے لایا گیا، بڑی قربانی ہے۔ سورب میں بھی حضرت نے اپنا ایک ورکشاپ منعقد کیا، ساگر میں کیا، آج شکاری پور۔ کیا مقصد ہے ان کا آنے کا؟ کوئی پیسہ نہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی اجرت نہیں۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ یہ ایک پیغام لے کر، ایک ترانہ لے کر نکلے ہیں، گلی گلی کوچا کوچا جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے عقیدے کی حفاظت ہو۔ تو میرے بھائیوں، بڑی دور سے حضرت تشریف لائے ہیں۔ اگر یہ ہمارے سے کچھ کام ہو جائے، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں اگر ہم جڑ جائیں، یہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ جس ورکشاپ کے لیے ہم نے یہاں لوگوں کو بلایا ہے اس کی کارروائی شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔